السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم غالب اردو جماعت سوئم کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 10 کا نام ہے پیارا پاکستان ہمارا۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کے صوبوں کے بارے میں جان سکیں، سبق پڑھ کر خاص نکات بیان کر سکیں، نظم و نثر کو پڑھ کر سوالات کے درست جواب دے سکیں، اپنے ارد گرد کے ماحول، اہم عمارات، قدرتی مناظر، تفریحی مقامات وغیرہ پر 1 منٹ کی تقریر کر سکیں، متعلقہ موضوع پر جامع مضمون لکھ سکیں، گھر، اسکول، محلے، مسجد، پارک اور تفریحی مقامات سے متعلقہ چیزوں کا خیال رکھ سکیں، جملوں کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں، روزمرہ معاملات میں رواداری اختیار کر سکیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ اس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پیارے بچوں، سوچ کر بتائیں آپ کس صوبے کے شہری ہیں؟ ہم صوبہ پنجاب کے شہری ہیں۔ لاہور کس صوبے میں واقع ہے؟ لاہور صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ تلفظ سیکھیں۔ الفاظ کو زبان سے کیسے ادا کرنا ہے؟ انداز، بے چینی، اشتیاق، لہلہاتی، سیاحتی مقامات، صنعتی۔ حسن ادریس اردو کے استاد ہیں۔ حسن ادریس اردو کے استاد کا نام ہے۔ بچوں کو نہایت محنت اور شوق سے پڑھاتے ہیں۔ حسن ادریس صاحب بچوں کو نہایت محنت اور شوق سے پڑھاتے ہیں۔ ان کا پڑھانے کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے، انداز کہتے ہیں طریقہ کار کو، کہ طلباء ان کے پیریڈ کا بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ طالب علم ان کے پیریڈ کا بہت بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ وہ ہر مہینے ایک پیریڈ بچوں کو بتاتے ہوئے عنوان پر پڑھاتے ہیں۔ وہ ہر ماہ میں ایک پیریڈ لیتے ہیں جس میں بچوں کو عنوان کے بارے میں پڑھاتے ہیں۔ آج بھی مہینے کا وہی دن تھا، آج بھی مہینے کا وہی دن ہے۔ طلباء ان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ بے چینی کہتے ہیں بے قراری۔ طلباء بڑی بے قراری سے استاد صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ حسن صاحب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، تمام بچے ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ احترام کہتے ہیں ادب کو۔ تمام بچے ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ جب بھی کوئی ٹیچر کلاس میں داخل ہو تو ادب یہی ہے کہ بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اشتیاق کہتے ہیں پسندیدگی کو یا شوق کو۔ حسن صاحب نے بڑے شوق سے بچوں کی طرف دیکھ کر بچوں سے پوچھا، پیارے بچوں، آج آپ نے کون سا عنوان منتخب کیا ہے؟ آج کس عنوان پر بات کی جائے گی؟ آپ نے کون سا عنوان منتخب کیا ہے؟ سب بچوں نے ایک ساتھ مل کر کہا، سر آج ہمیں پاکستان کے مختلف صوبوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ تمام بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آج ہمیں پاکستان کے مختلف صوبوں کے بارے میں بتائیں۔ حسن صاحب بہت خوش ہوئے اور بچوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، مخاطب ہونا بات کرنا۔ حسن صاحب یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور بچوں سے کہنے لگے، پیارے بچوں، ہمارے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ مارز وجود میں آنے سے مراد ہے کسی چیز کا بنانا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ زرعی ملک سے مراد ایسا ملک جس کی مٹی زرخیز ہو اور وہاں پر فصلیں اگائی جا سکیں۔ اس کی زیادہ تر آبادی آج بھی دیہی
علاقوں میں رہتی ہے۔ دیہی علاقے سے مراد گاؤں۔ زیادہ تر لوگ آج بھی گاؤں میں رہتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت زرعی شعبے سے وابستہ ہے۔ زیادہ تر لوگ کسان کا کام کرتے ہیں، یعنی فصلیں اگاتے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت کا نام اسلام آباد ہے۔ پاکستان کا جو دارالحکومت ہے اس کا نام اسلام آباد ہے۔ یہ بہت بڑا اور خوبصورت شہر ہے۔ اسلام آباد بہت بڑا اور خوبصورت شہر ہے۔ یہاں کا موسم ہمیشہ خوشگوار رہتا ہے۔ اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ ہمیشہ خوشگوار رہتا ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ ہر قوم اور ملک کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے۔ یہ تمام صوبوں کی رابطے کی زبان بھی ہے۔ تمام صوبے اردو میں آپس میں رابطہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر صوبے کی اپنی مقامی زبانیں اور اپنا کلچر ہے۔ مقامی زبان اس علاقے کے جو زبان استعمال کرتے ہیں لوگ اس کو مقامی زبان کہتے ہیں۔ کلچر، لوگ کس طرح رہتے ہیں، کیا ان کے رسم و رواج ہیں، وہ کلچر کہلاتا ہے۔ یہ کلچر مقامی لوگوں کے رسم و رواج کی عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ثقافت کی پہچان بھی ہے۔ عکاسی یعنی اس کا عکس پیش کرتا ہے کہ لوگ کس طرح رہتے ہیں اور ان کی ثقافت کہتے ہیں لوگوں کے رہنے سہنے، رسم و رواج کس طرح کے ہیں، وہ ثقافت کہلاتا ہے۔ انتظامی لحاظ سے پاکستان کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، 4 صوبوں صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ آبادی کہتے ہیں اس جگہ پر بسنے والے لوگ۔ اگر لوگوں کے حساب سے تعداد سے دیکھا جائے تو صوبہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پنجاب کو 5 دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ 5 دریاؤں کی سرزمین سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ سے 5 دریا گزرتے ہیں۔ اس کا صدر مقام لاہور ہے۔ پنجاب کا جو صدر مقام ہے وہ لاہور ہے۔ اس کے وسیع زرخیز میدانوں میں لہلہاتی فصلیں پورے ملک کے لیے اجناس پیدا کرتی ہیں۔ وسیع بڑے کو کہتے ہیں زرخیز جو مٹی پودوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو۔ لہلہاتی، لہراتی ہوئی۔ اجناس سے مراد جو ہم گندم، چاول، دالیں استعمال کرتے ہیں ان کو اجناس کہتے ہیں۔ پنجاب زرخیزی کے لحاظ سے بہت اچھا علاقہ ہے اور یہاں پر فصلیں پیدا ہوتی ہیں جن سے ہم اجناس حاصل کرتے ہیں۔ لاہور کی بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مینار پاکستان، شالیمار باغ اور مسجد وزیر خاں وغیرہ پنجاب کی مشہور تاریخی عمارتیں ہیں۔ مشہور تاریخی عمارتیں پنجاب کی کون سی ہیں؟ بادشاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، مینار پاکستان ہے، شالیمار باغ ہے اور مسجد وزیر خاں۔ پنجاب کے یہ تمام عمارتیں بہت مشہور ہیں۔ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان عمارتوں کی خوبصورتی اور دلکشی کو دیکھتے ہیں۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، گجرات، سیالکوٹ، راولپنڈی، وزیر آباد، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان وغیرہ شامل ہے۔ جو اہم شہر ہیں صوبہ پنجاب کے ان کے یہ نام دیے گئے ہیں۔ صوبہ سندھ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ لوگوں کی تعداد کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو صوبہ سندھ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ کراچی اس کا صدر مقام ہے۔ اس کے صدر مقام کا نام کراچی ہے۔ کراچی کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ روشنیوں کا شہر کراچی کو کہتی ہیں۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ پاکستان کے اگر شہروں کا موازنہ کیا جائے تو سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ کراچی کی بندرگاہ سے دوسرے ملکوں کو سامان بھجوایا اور منگوایا جاتا ہے۔
बंदरगाह इस जगह को कहते हैं जो समंदर का किनारा जहाँ पर जहाज़ आकर रुके, सामान उतारे और सामान लेकर जाए, वो बंदरगाह कहलाता है। सिंध की मुकामी ज़ुबान सिंधी है। हर इलाके की अपनी ज़ुबान है। सिंध में जो ज़ुबान बोली जाती है उसका नाम सिंधी है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, ठट्ठा, नवाबशाह, लाड़काना सूबा सिंध के मशहूर शहर हैं। खैबर पख्तूनख्वा आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा सूबा है। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा तीसरा बड़ा सूबा है। पेशावर इसका सदर मुकाम है। इसके सदर मुकाम का नाम पेशावर है। ये शहर बहुत कदीम और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। कदीम कहते हैं पुराना, तारीख़ी अहमियत का मतलब है कोई अहम कारनामा ख़ास वक़्त में हुआ हो तो उसको तारीख़ी अहमियत का नाम दिया जाता है। पेशावर के मशहूर किस्सा ख़्वानी बाज़ार को पूरी दुनिया में जाना जाता है। एक बाज़ार है जिसका नाम किस्सा ख़्वानी बाज़ार है, वो बहुत ज़्यादा पेशावर में मशहूर है। दर्रा खैबर पेशावर से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। एक जगह है जिसका नाम दर्रा खैबर है, वो पेशावर से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस सूबे को अपने पहाड़ी सियाहती मुकामात की बदौलत दुनिया भर में शोहरत हासिल है। सियाहती जहाँ पर लोग उस जगह को देखने के लिए आते हैं वो लोग सियाह कहलाते हैं। मकामात बहुत सी ऐसी जगह हैं। हर साल बड़ी तादाद में सियाह इधर का रुख करते हैं, यानी सियाह इस तरफ आते हैं। सवात, कागान, नारान जहाँ की खूबसूरत वादियाँ हैं। वादियाँ दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसको वादी कहते हैं। सवात, नारान, कागान जहाँ की मशहूर वादियाँ हैं। मशहूर झील सैफुल मलूक भी इसी सूबे में वाक़या है। झील सैफुल मलूक भी इसी सूबे में है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मुकामी ज़ुबान पश्तो है। यहाँ पर जो लोग ज़ुबान बोलते हैं उसको पश्तो कहते हैं। सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। अगर ज़मीन की पैमाइश की जाए तो सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, और लोगों की तादाद को देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर आबाद हैं। इस सूबे में इलाकाई तौर पर बोली जाने वाली ज़ुबान बलूची कहलाती है। जहाँ पर जो मुकामी लोग ज़ुबान बोलते हैं उसको बलूची कहते हैं। क्वेटा बलूचिस्तान का सूबाई दारुल हुकूमत है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम क्वेटा है। इस शहर को फलों की वादी भी कहा जाता है। इसको हम फलों की वादी का नाम देते हैं। सूबा बलूचिस्तान को कुदरत ने मादनी दौलत से माला माल किया है। मादनी दौलत से मुराद ऐसी चीज़ें जो ज़मीन की तह से निकले और इंसान के फ़ायदे के लिए हों, मादनी दौलत कहलाती है। सूबा बलूचिस्तान को कुदरत ने मादनी दौलत से माला माल किया है। अब वो मादनी दौलत कौन कौन सी है? लोहा, सोना, चांदी, तांबा जैसी कीमती धातुओं के साथ साथ यहाँ कोयला, पेट्रोल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। वसी कहते हैं बड़े, ज़खायर कहते हैं किसी चीज़ का ज़्यादा मकदार में मौजूद होना। ज़मीन की तह में अल्लाह ने कुदरती तौर पर पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान को इन ज़खायर से माला माल किया है जो पूरे पाकिस्तान की सनती ज़रूरियात को पूरा करते हैं। सनती ज़रूरियात सनत में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये मादनी दौलत पाकिस्तान में पहले से मौजूद है। सनती ज़रूरियात, सनत कहते हैं कारखाने को जहाँ पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाई जाती है उसको सनत कहते हैं। सनत में अगर आग जलानी है तो हमें कोयला और पेट्रोल या गैस की ज़रूरत होती है, वो अल्लाह ने कुदरती तौर पर पहले से ज़ेरे ज़मीन वसी मिकदार में उसके ज़खायर पाकिस्तान में रखे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाक़ों में होता है। पाकिस्तान के जो खूबसूरत इलाके हैं उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर और
گلگت بلتستان کے علاقہ جات شامل ہیں۔ یہاں کے خوبصورت سیاحتی مقامات کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت کا نام مظفر آباد ہے۔ مقامی طور پر کشمیر میں ہندکو، کشمیری، گوجری اور پہاڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کشمیر کے اندر 4 زبانیں بولی جاتی ہیں: ہندکو، کشمیری، گوجری اور پہاڑی۔ گلگت بلتستان پاکستان کا ایسا علاقہ ہے جس کی سرحدیں 3 ملکوں سے ملتی ہیں۔ سرحد کہتے ہیں ایسی جگہ جس مقام سے آگے دوسرا ملک شروع ہو جائے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ اور خوبصورت وادیاں نظر آتی ہیں۔ بہت زیادہ اونچے پہاڑ، بلند و بالا کہتے ہیں اونچے کو، خوبصورت وادیاں ایسی جگہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان موجود ہو اس کو وادی کہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بلند ترین پہاڑی سلسلے قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش یہاں آ کر ملتے ہیں۔ اس جگہ پر 3 پہاڑی سلسلے قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش یہاں آ کر ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی اسی علاقے میں واقع ہے۔ بلند ترین پہاڑ جس کا نام K2 ہے وہ بھی گلگت بلتستان میں ہی واقع ہے۔ حاصل مطالعہ: اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا۔ ہمارے پیارے ملک کا ہر حصہ خوبصورت اور اہم ہے۔ پیارے بچوں، ٹھہریں اور بتائیں پاکستان کی زیادہ تر آبادی کس پیشے سے منسلک ہے؟ پاکستان کی زیادہ تر آبادی زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔